علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباسوں میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑوں پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں کی گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک رات یوسف صلاح الدین حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دلدوز چیخیں ابھر رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سنا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بین کرنے کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ یوسف صلاح الدین ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح جوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ یوسف صلاح الدین نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کے بجائے ایک نوجوان نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان اور شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنا غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اور باز شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھیں کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلہ در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و ہوس کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے عمرہ قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجیر الدین کے بساط اقتدار الٹ چکی تھی، مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا اور اس خمار کی وجہ دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا، جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اغوا کی جانے والی لڑکی کے ماں باپ نے رو رو کر بتایا کہ امیر فوزی کے دو مسلح بدماش ابھی ان کی بیٹی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے وہاں موجود لوگوں سے اس سمت کے بارے میں پوچھا جدھر گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی تھی۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں گھوڑا گاڑی کو جا لیا۔ ایک مسلح سوار محافظ کے طور پر گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، اپنی شمشیر بے نیام کی اور امیر فوزی کے بدماش پر عقب سے وار کیا۔ یوسف صلاح الدین کا وار اس قدر بھرپور تھا کہ بدماش کا دائیں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ زخمی کی ایک تیز چیخ فضا میں گونجی اور وہ الٹ کر زمیں بوس ہو گیا۔ گاڑی بان جو غیر مسلح تھا بدحواس ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ ایک مسلح آدمی جو لڑکی کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود تھا تلوار لے کر نیچے کودا، مگر یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کی ٹاپوں نے اسے رون ڈالا۔ کوچوان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کے پیروں پر سر رکھ دیا اور زار و قطار رونے لگا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو امیر فوزی کا غلام ہوں، آقا کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے کوچوان کو معاف کر دیا اور پھر اس کی مدد
سے دونوں زخمی بدماشوں کو جو بے ہوش ہو گئے تھے گاڑی میں ڈالا اور لڑکی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس آفت ناگہانی نے لڑکی پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی زخمی بدماشوں کی طرف دیکھتی اور کبھی اس نوجوان کی جانب جو کسی محافظ فرشتے کی طرح آسمان سے زمین پر آ گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا تو غمزدہ ماں باپ رو رو کر کہنے لگے، اب ہمیں یقین آ گیا کہ ہماری فریادیں سلطان تک پہنچ سکتی ہیں۔ پھر دوسرے دن یوسف صلاح الدین نے زخمی بدماشوں کا بیان لینے کے بعد امیر فوزی کے نام پر حکم جاری کر دیا کہ وہ فوری طور پر کوتوالی میں حاضر ہو جائے۔ امیر فوزی نے گھبرا کر دیوان ابو سالم حمام سے رابطہ کیا۔ دیوان نے مسکراتے ہوئے اپنے اوباش دوست سے کہا، تمہیں کوتوالی میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف صلاح الدین نوجوان ہے اور اسے نیا عہدہ ملا ہے، اس لیے سلطان کو اپنی کارکردگی دکھانے کی خاطر احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے، مگر اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہرحال میرا ماتحت ہے۔ میں یوسف صلاح الدین کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈالے۔ امیر فوزی مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک بددیانت افسر ایک بدکار امیر کو پناہ دے چکا تھا۔ جب امیر فوزی یوسف صلاح الدین کے مطابق کوتوال میں حاضر نہیں ہوا، اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ امیر فوزی کو گرفتار کر کے کوتوالی میں حاضر کرے۔ سپاہی یوسف کے حکم کی تعمیل میں کوتوالی سے روانہ ہونے والے ہی تھے کہ دیوان ابو سالم کمرے میں داخل ہوا اور سخت لہجے میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر تم نے کس جرم کی بنیاد پر دمشق کے ایک معزز ترین شہری کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے؟ یوسف صلاح الدین نے واقعے کی پوری تفصیل بیان کی تو دیوان ابو سالم نے اسے بری طرح جھڑک دیا، دونوں گواہ جھوٹے ہیں، میں امیر فوزی کو خوب جانتا ہوں، وہ ایسی شرمناک حرکت نہیں کر سکتا۔ پھر جب یوسف صلاح الدین نے امیر فوزی کے دونوں زخمی کارندوں اور کوچوان کو دیوان ابو سالم کے سامنے پیش کیا تو وہ تینوں اپنے بیانات سے مکر گئے اور انتہائی بے باکی کے ساتھ کہنے لگے، ہم کسی امیر فوزی کو نہیں جانتے، ہم تینوں دوست ہیں۔ 4 دن پہلے رات کے وقت ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے ہم پر حملہ کیا، ہم دونوں بری طرح زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے، ایک دوست حملہ آور کی تلوار سے محفوظ رہا۔ یوسف صلاح الدین بڑے ضبط و تحمل کے ساتھ اس جھوٹی داستان کو سن رہا تھا۔ پھر کوچوان نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، حملہ آور فرار ہو گیا اور پھر یکایک کوتوال صاحب آ پہنچے اور ہمیں سیدھے کوتوالی لے گئے، ہماری مرہم پٹی کی، پھر ہم سے کہا کہ امیر فوزی کے خلاف گواہی دیں، مجبوراً ہمیں ایسا کرنا پڑا ورنہ خود ہماری جانیں خطرے میں تھیں۔ یوسف صلاح الدین ابو سالم حمام کی چال کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے اپنے اثرات کو استعمال کر کے تینوں مجرموں کو بیانات بدلنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً یوسف نے مجرموں سے کوئی جرح نہیں کی بلکہ براہ راست دمشق کے دیوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کا نہ صرف عینی شاہد ہوں بلکہ وہ حملہ آور بھی ہوں جس کی تلوار سے یہ دونوں بدکار زخمی ہوئے تھے۔ یہ کہتے کہتے یوسف صلاح الدین کی آواز بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کوچوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ کذاب میری شمشیر سے اس لیے محفوظ رہا کہ اس نے میرے پیروں پر سر رکھ کر جان کی امان طلب کی تھی۔ یہ تینوں اپنی زبانیں بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے مجھے یہ راز جاننے کی ضرورت نہیں، امیر فوزی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میری تنہا گواہی کافی ہے۔ ایک نوجوان افسر کی یہ جرأت مندانہ گفتگو سن کر دیوان ابو سالم برہم ہو گیا، میں تمہاری شہادت کو کس طرح معتبر مان لوں، اور پھر جبکہ امیر فوزی سے وہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا تو اس کی گرفتاری کا حکم بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یوسف صلاح الدین بے پناہ قوت برداشت کا نوجوان تھا لیکن دیوان ابو سالم کی غیر منصفانہ اور جانبدارانہ گفتگو سن کر مشتعل ہو گیا اور انتہائی تند و تیز لہجے میں دیوان ابو سالم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں آپ کی عمر اور مرتبے کا احترام کرتا ہوں مگر مجھے شرعی اور غیر شرعی کا فرق سمجھانے کی کوشش نہ کریں، میں صرف ایک شاہ سوار ہی نہیں قاضی ابن ارسون کا شاگرد بھی ہوں، مجھے آزادی کے ساتھ میرا کام کرنے دیں، میں نے مکمل تحقیقات کے بعد امیر فوزی پر فرد جرم عائد کی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سیاکار انسان کو عدالت میں لا کر چھوڑوں گا، اگر تم اتنی قدرت رکھتے ہو تو کسی سپاہی کو بھیج کر دیکھو۔ دیوان سالم حمام بھی غضبناک ہو گیا تھا۔ یوسف صلاح الدین نے چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ لیا تھا، اگر میں اتنا ہی بے دست و پا ہوں کہ مجرم کو مجرم نہیں کہہ سکتا تو پھر مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یوسف کے لہجے سے انتہائی تلخی چھلک رہی تھی، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ دیوان ابو سالم کے لہجے سے آمریت اور رونیت چھلک رہی تھی، اگر تم جیسا کم نظر اور بے خبر انسان کچھ دن اور اس عہدے پر برقرار رہ گیا تو دمشق کا سارا نظم و نسق درہم بھرم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یوسف صلاح الدین نے دیوان ابو سالم سے مزید بحث نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ استعفیٰ دے کر واپس حلب چلا گیا۔ دیوان ابو سالم نے یوسف صلاح الدین کے استعفے کو اپنی فتح
سے تعبیر کیا اور پھر اس نے امیر فوزی کے ساتھ مل کر اپنی فتح کا جشن منایا۔ اس جشن میں وہ عمرہ بھی شریک ہوئے جو درپردہ سابق والی دمشق امیر مجر الدین کے حامی تھے۔ یہ جشن کئی دن تک جاری رہا۔ شرکاء نے خفیہ تہخانوں میں چھپ کر خوب شراب پی اور ان عیسائی عورتوں کا رقص دیکھا جنہیں شاہ یروشلم بالڈون ثالث نے ایک مخصوص سازش کے تحت دمشق بھیجا تھا تاکہ وہ خوبصورت عورتیں مسلمان عمرہ کو ہلاکت و بربادی کے راستے پر ڈال دیں۔ اگرچہ امیر مجر الدین اقتدار سے محروم ہو کر حمص چلا گیا تھا، لیکن اس کے عیش پرست عمرہ اور دیگر ہم نوا ابھی دمشق ہی میں مقیم تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کسی جنگ میں مارا جائے یا کسی ناگہانی حادثے کا شکار ہو کر انتقال ہو جائے اور ان لوگوں کا گمشدہ اقتدار واپس لوٹ آئے۔ اس جشن، شراب و شباب میں یہ عہدہ پیما بھی کیے گئے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے نامزد کردہ ہر افسر کو اسی طرح ناکام بنا دیا جائے گا تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ ایپیسوڈ 29 اختتام پذیر ہوئی۔